ایسے ہی ہم لوگ اسٹارٹنگ میں دوست بیٹھے ہوئے تھے کوئٹہ پہ, ہماری ایک گپ شپ چل رہی تھی کوئٹہ میں, کہ بڑے بڑے بزنس آئیڈیاز لوگ ڈسکس کرتے ہیں, ایسے ہی ہم بھی ڈسکس کر رہے تھے. تو واپس آگے جب ہم نے ساری کیلکولیشنس کی تو 1,000 روپیہ پروفٹ ہوا ایک ود ان اے ویک. جی 1,000 سے 35,000. جی, تو وہ میں اس ٹائم میرے پہ کافی سارے قرضے بھی تھے 20-25 ہزار کے, تو وہ میں نے اتارے اور میں بڑا خوش ہوا. میں اپارا میں مارکیٹ ہے, وہاں پہ میں گھر سے بنا کر لنچ لے کر جاتا تھا, لوگوں کو لنچ دیتا تھا. اچھا, کمپٹیشن کی جہاں تک بات ہے, آہستہ آہستہ پھر جس بندے کو پتہ چل رہا ہے یہ ٹور لے کے جاتا, ایون کہ میں اگر ایک ٹور لے کر جا رہا ہوں 25 لوگ میرے سے جا رہے ہیں, تو واپس آ کے میں 1 ہفتے بعد 2 ہفتے بعد دیکھتا ہوں انہیں 25 لوگوں میں سے 2-3 لوگ ایسے ہیں جو اپنی کمپنیز کھول کے بیٹھے. ہم نے اتنی کالس کی تھی, میرا جو پیکیج ہوتا ہے وہ ختم ہو گیا. ایک دن میں نے 100+ کالس کی. Assalamu alaikum. Welcome to One Division. I am Sania Nasir, your host. Today we have Mr. Raja Hamad, who is a young entrepreneur from Kashmir, جو کہ ابھی اسلام آباد میں ایک ٹور کمپنی آپریٹ کرتے ہیں. So welcome on the show, Mr. Raja. وعلیکم السلام, کیسے ہیں آپ؟ ٹھیک ہیں الحمدللہ, آپ کیسے ہیں؟ الحمدللہ. اچھا راجا, آپ ہمیں تھوڑا سا اپنے RH ایڈونچرس کے بارے میں تھوڑا سا اسٹارٹ کریں بتانا. آپ کا کیسے اسٹارٹ ہوا, ابھی کمپنی کا کیا سائز ہے, اور ابھی کیسے آپ لوگ کام کر رہے ہیں؟ فرسٹ آف آل تھینک یو سو مچ فار انوائٹنگ. اچھا, بیسیکلی 2020 کی بات ہے, کووڈ اینڈ ہو رہا تھا, 2020 دسمبر کی بات ہے. 21 دسمبر کو ہم لوگ نے ایک ٹور ارینج کیا تھا پیر چناسی کا. ایسے ہی ہم لوگ اسٹارٹنگ میں دوست بیٹھے ہوئے تھے کوئٹہ پہ, ہماری ایک گپ شپ چل رہی تھی کوئٹہ میں, کہ بڑے بڑے بزنس آئیڈیاز لوگ ڈسکس کرتے ہیں, ایسے ہی ہم بھی ڈسکس کر رہے تھے. تو میں نے ایک دوست کو کہا کہ یار کوئی ایسا بزنس ہو کہ بس بندہ پیسے بھی کماتا رہے اور اپنا شوق بھی پورا کرتا رہے. تو ایک دوست نے مشورہ دیا کہ, بلکہ اس نے میرے سے پوچھا کہ تمہیں کس چیز کا شوق ہے نا. تو میں نے اس کو بتایا کہ یار مجھے تو گھومنے پھرنے کا شوق ہے. وہ ایج بھی ایسی ہوتی ہے, اس کے علاوہ کوئی ایسا شوق ہوتا بھی نہیں ہے. تو اس سے مجھے مشورہ دیا کہ یار گھومنے پھرنے کا شوق ہے تو کیوں نہ ایک ٹریول ایجنسی بناؤ. تو اس ٹائم تو کبھی سوچا بھی نہیں تھا اس ٹائم, بلکہ میں نہ کسی ٹریول ایجنسی کو جانتا تھا نہ کوئی ایجنسی تھی. تو میں نے کہا کیسے ہوگا سب یہ, وہ مجھے اس کے بارے میں کچھ بھی نہیں پتا. تو اس نے تھوڑا سا گائیڈ کیا. وہ بیسکلی ایک ٹور کمپنی کے ساتھ آلریڈی ٹور پہ جا چکا تھا, تو اس نے بتایا ڈومیسٹک ٹورز ہوتے ہیں, اس طرح سے گروپ ٹورز ہوتے ہیں. تو اس ٹائم پاکستان میں بالکل گنے چنے لوگ کام کر رہے تھے, اس طرح گنی چنی ڈومیسٹک ٹور ایجنسیز تھی. تو تھوڑا سا کچھ دوستوں نے ہیلپ آؤٹ کیا, اور اس ٹائم سوشل میڈیا مارکیٹنگ کا تو بالکل بھی آئیڈیا ہی نہیں تھا, وہ کانسیپٹ ہی نہیں تھا ہمارے ذہنوں میں. تو اس ٹائم ہم نے لوگوں کو ٹارگیٹ بھی ایسے کیا تھا کہ واٹس ایپ پہ اسٹیٹس لگوا دیا. اچھا واہ, یہ دسمبر 2020 میں؟ جی ایسے ہی ہے. اچھا. تو بینیفٹ اس کا کووڈ-19 کا بینیفٹ ہمیں یہ تھا کہ 2 سال 3 سال لوگوں نے گھر میں گزارے تھے, لوگ بڑا تنگ ہوئے تھے. تو وہ اچانک سے ہم نے اسٹیٹس لگانا شروع کیے. میں نے اپنے دوست کو بولا, اس نے اسٹیٹس لگایا, اس نے اپنے دوست کو بولا. تو جیسا کہ ہوتا ہے کہ 10 لوگوں کو شیئر کرو, تو ایک متھ بھی ہے کہ 10 لوگوں کو شیئر کرو جنت ملے گی. تو ایسے ہی ہم لوگوں نے اسٹیٹس کے تھرو لوگوں کو ٹارگیٹ کیا. لیکن آپ کہاں کا ایم کر رہے تھے؟ پیر چناسی کا, پیر چناسی آزاد کشمیر میں 1 ڈے ٹور تھا یہ. اس میں ہم نے اس کے چارجز رکھے تھے 2000 پر ہیڈ, اور اس میں بھی کوئی 1500 میں آ رہا ہے, کوئی 1200 دے کے آ رہا ہے, کوئی 1800 دے کے آ رہا ہے. لیکن ہم نے کہا چلو ایک اسٹارٹ اپ ہے, بے شک لاس بھی ہو لیکن ایک ایکسپیرینس ہو جائے گا. اور آپ کہاں سے لے کے جا رہے تھے؟ اسلام آباد سے. جی, ہم نے کہا ایک ایکسپیرینس ہو جائے گا. بہرحال ہم لوگوں نے کافی زیادہ ورکنگ, بلکہ پرسنلی میرے کانٹیکٹس میں جتنے لوگ تھے, پرسنلی میں لوگوں کو ان باکس میں جا کر کالس کر کے بھائی ہم ٹور لے کر جا رہے ہیں وہاں سے چلو. لیکن فرسٹ ٹائم ہوتا ہے, کوئی بھی ٹرسٹ نہیں کرتا, کوئی بھی اس طرح سے نہیں جاتا, تو بڑی مشکل ہوئی. لیکن ایٹ دی اینڈ ہمارے پاس 16 سے 17 لوگوں کا ایک گروپ ریڈی ہوا. سارے بوائز ہی تھے اور سارے اپنے دوست تھے, اور دوستوں کے دوست, اس طرح سے کر کے وہ ریڈی ہوئے اور ہم لوگ لے کر گئے. اس ٹائم مجھے یہ بھی نہیں پتا تھا کہ ٹورزم میں کس قسم کی ویہائیکلس چلتی ہیں, اور میں نے بک کی. میں ایک ہائیسٹ والے کو جانتا تھا جو لوکل روڈ پہ نہیں چلتی ہائیسٹ, میں ان کو جانتا تھا, اور میں اس کو جانتا تھا, اور میں نے اسی کو ہائر کیا, اور وہ ہائیسٹ ہم لے کر گئے پیر چناسی میں, اور جا کے ہم نے ایک ٹرپ بڑا سکسیزفلی اس کو کمپلیٹڈ کیا. اور ہمیں یہ بھی نہیں آئیڈیا تھا, میں خود بھی فرسٹ ٹائم پیر چناسی جا رہا تھا. اچھا واو, دیٹس ایمبیشس. پھر تو میں خود بھی فرسٹ ٹائم جا رہا تھا, اور مجھے یہ بھی آئیڈیا تھا وہاں پہ کھانے کا کیا ہوگا, لیکن ہم گھر سے ہی سارا کچھ
بنا کر لے کر گئے. ایک دوست تھا, اس کی امی بڑی اچھی کوکنگ کرتی تھی, اس کو سارا سامان ہم نے لے کر دیا, تو وہ اپنے گھر سے بریانی بنا کر لے آیا بڑی اچھی سی. ہم نے سلنڈر ساتھ رکھا, اور وہاں پہ نئی نئی سنو بھی پڑی ہوئی تھی, تو ہم نے بڑا ایک اچھا انجوائے کیا سب دوستوں نے. اور واپس آ کے جب ہم نے اسٹیٹس لگائے تو جو لوگ نہیں گئے تھے تو انہوں نے کہا یار ہمیں بھی جانا چاہیے تھا, ان کو بھی ہوا. پھر ہم نے یوں کیا کہ نیکسٹ دوبارہ سے اس میں پروفٹ ہوا تھا آپ کو؟ جی ہاں, بہت امپورٹنٹ بات تو رہے گی. تو واپس آ کے جب ہم نے ساری کیلکولیشنز کی تو 1000 روپیہ پروفٹ ہوا تھا. تو میں بڑا خوش ہوا اس میں بھی کہ یار ہم لوگ تین دوست تھے, ہم فری میں گھوم آئے اور 1000 روپیہ ہمیں بچ گیا, اور نئے دوست بھی بنا لیے, اور نئے دوست بھی بن گئے. تو وہ ایک بڑا اچھا ایکسپیرینس رہا میرا, میں بڑا خوش ہوا. پھر نیکسٹ میں نے اسی سے نیکسٹ ویک دوبارہ مالم جبہ کا ٹور اناؤنس کیا. کتنے دیر بعد؟ نیکسٹ ویک, اس کے فوراً نیکسٹ ویک. اب مالم جبہ کا یہ سین تھا کہ میں مالم جبہ بھی نہیں گیا ہوا تھا فرسٹ ٹائم. میں اسلام آباد پنڈی سے باہر نہیں گیا تھا کبھی بھی, لیکن مالم جبہ کے لیے پھر میں نے فیس بک پہ سرچ کیا کہ یار ٹورس پہ کون سی کوسٹر جاتی ہیں. وہ ایک مجھے پوسٹ نظر آئی, کسی نے کوسٹر کی پکچر لگائی ہوئی تھی. مجھے پھر وہاں سے پتہ چلا کہ اچھا یہ والی کوسٹر جاتی ہیں ٹورس پہ. تو اس کو میں نے ہائر کیا, پھر بکنگز وغیرہ کی, تو میرے پاس 50+ بکنگز ہو گئی. ایسے ہی رینڈملی واٹس ایپ اسٹیٹس سے, جی ایسے ہی رینڈملی واٹس ایپ پہ اسٹیٹس لگانے سے میرے پاس 50+ بکنگز ہو گئی. اور ایٹ دی اینڈ جو ہماری ایک ہائیسٹ جو ہم پہلے لے کے گئے تھے اور ایک کوسٹر, وہ دونوں بک تھی. میں 2 ہی لوگوں کو جانتا تھا, وہ دونوں میں نے ہائر کر لیے تھے. اس کے علاوہ میں کسی کوسٹر والے کو یا کسی ٹرانسپورٹر کو نہیں جانتا تھا. اور وہ پھر ہم لوگوں نے ایٹ دی اینڈ بکنگ زیادہ ہو رہی تھی, پھر لوگوں کو کالس کر کے بھائی اس ویک آپ نہ جاؤ, نیکسٹ ویک چلے جانا. ہم نے بکنگ کینسل کی. کچھ جو اپنے قریبی تھے وہ ایگری ہو گئے, ٹھیک ہے ہم نیکسٹ ویک چلے جائیں گے. تو ہم نے دونوں بیسکلی کووڈ سے لوگ کافی تنگ جی کووڈ سے لوگ تنگ تھے, اس کی وجہ سے ہمیں کافی اچھا رسپانس مل رہا تھا لوگوں کا, ڈیمانڈ آپ کی آرگینکلی بن رہی تھی. جی پھر ہم ٹرپ لے کر گئے اسی طرح سے مالم جبہ کا. مالم جبہ میں بھی سنو پڑی ہوئی تھی, لوگوں نے بہت زیادہ انجوائے کیا. اور اس ٹائم لوگ ٹورز نہیں لے کر جاتے تھے, اس طرح کسی کو آئیڈیا نہیں تھا ان چیزوں کا. تو وہ لوگوں کو بڑا ایک اچھا ایکسپیرینس مل جاتا کہ 2000 میں یا 2500 میں وہ مالم جبہ گھوم آتے تھے اور سنو انجوائے کر آتے تھے. تو وہ ہمارے لیے بھی بینیفیشری تھا. اس کے بعد جب ہم نہیں, لیکن یہ تو ٹرانسپورٹ ہو گیا, آپ نے وہاں سے ارینجمنٹ یا ڈے ٹرپ ہوتا تھا یا کیا تھا؟ 1 ڈے کا ٹرپ ہی تھا. وہاں پہ جا کر ہم نے پھر جو جاتے ہوئے ہی راستے میں ہم نے دیکھے فضا گیٹ ایک سوات میں ہی جگہ, وہاں پہ کچھ ہوٹل سے, تو وہیں پہ انہیں کے ساتھ ڈیل کر کے ہم چلے گئے کہ واپسی پہ ہم اس ٹائم آئیں گے. ہمیں ایک لنچ کرنا تھا, اس کو مینیو وغیرہ بتا دیا, تو وہیں پہ ہم نے لنچ کیا. تو اس میں مجھے دوستوں کی کافی سپورٹ تھی, دوستوں کے ریفرنس سے کافی لوگ آئے ہوئے تھے. تو بڑا ایک اچھا ہمارا وہ بھی سکسیزفلی ٹرپ کمپلیٹڈ ہوا. اور اس کا جو پروفٹ تھا وہ 35,000 تھا. ایک ود ان اے ویک, جی 1000 سے 35,000. جی تو وہ میں اس ٹائم میرے پہ کافی سارے قرضے بھی تھے 20-25 ہزار کے, تو وہ میں نے اتارے اور میں بڑا خوش ہوا. تو میں نے کہا کہ اب بزنس یہی کرنا ہے. اچھا اس سے پہلے میں 3 سے 4 الگ الگ بزنسز ایکسپیرینس کر چکا تھا. میں اپارا میں مارکیٹ ہے, وہاں پہ میں گھر سے بنا کر لنچ لے کر جاتا تھا, لوگوں کو لنچ دیتا تھا. لیکن وہ مجھے بڑا عجیب سا کام لگتا تھا. کوئی بندہ کہہ رہا ہے یار آج اسپائسی نہیں ہے, کوئی بندہ کہہ رہا ہے آج زیادہ اسپائسی ہے. تو اس طرح سے تھا. اچھا, تو جب آپ مالم جبہ جب جیسے آپ جا رہے ہیں, ٹھیک ہے, تو وہاں پہ اب آپ نے وہاں پہ کیا ایکٹیویٹیز کرنی ہیں یا وہاں پہ کہاں ٹھہرنا ہے, وہ آپ کیسے پلان کرتے تھے, یا سرچ کرتے تھے گوگل پہ, یا آپ کوئی فری مطلب آپ نے رکھا ہوا تھا کہ وہاں جا کے دیکھا جائے گا کہ کیا کرنا ہے؟ اس ٹائم تو خود بھی اتنا ایکسپیرینس نہیں تھا, لیکن ایک دوست تھا میرا, عامر بھائی ان کا نام ہے, وہ تھوڑے سے سینئر تھے, وہ صرف گئے ہوئے تھے, وہ پیر چناسی بھی گئے ہوئے تھے, وہ مالم جبہ بھی گئے تھے. انہوں نے تھوڑا سا گائڈ کیا تھا کہ اتنے آورس کا راستہ ہے. اس کے علاوہ گوگل میپ تھا, گوگل میپ سے بھی راستہ وہاں پہ کرنا کیا ہے, وہاں پہنچ کے اس کے لیے تو گوگل پہ ہم نے گوگل پہ سرچ کیا, اس پہ ایکٹیویٹیز. تو پرائسنگ آپ نے اس کے حساب سے وہ چارج کیا تھا؟ ایکٹیویٹیز پیکیج میں انکلوڈیڈ نہیں ہوتی نا. اچھا اچھا. ہاں یہ صرف ٹرانسپورٹیشن اور فیول کاسٹ. ایکٹیویٹیز جس نے جو ایکٹیویٹی کرنی ہے, مالم جبہ میں ڈفرینٹ ایکٹیویٹیز ہیں, وہ خود کرے گا. اور کھانا بھی بعد میں بھی انکلوڈ کر دیا تھا؟ جی کھانا انکلوڈیڈ تھا آلریڈی پیکیج میں. صحیح. اچھا. تو پھر آپ کو کافی مطلب موسٹلی ٹرانسپورٹیشن کا آپ نے دیکھنا پڑا. جی اس کے بعد پھر آہستہ آہستہ لنکس بنتے گئے. پھر ہاں اس کے فوراً بعد نا 1 ویک چھوڑ کے مطلب 15 دن بعد میں نے نیکسٹ ٹرپ جب ارینج کیا, تو اس میں یہ تھا کہ مالم جبہ کے یہ ارینج کیا. اب اس میں میرے پاس 12 کنفرمیشنز ہوئی. تو اب میں بھی پریشان کہ اب میں 12 لوگوں کو کیسے لے کے جاؤں گا, کیونکہ میں نے تو 2,000-2,500 کے حساب سے چارج کیا ہوا, تو اس میں لاس کے کافی چانسز تھے. ایک رات پہلے میں بڑی ٹینشن میں بیٹھا, میں کہ چلو پروفٹ تو کما لی ہے,
پھر سیدھا فیس بک یوز کرا تو فیس بک پہ ڈفرینٹ میں نے ٹریول کے گروپس جوائن کیے ہوئے تھے. تو وہاں پہ ایک بندے کی پوسٹ میں نے دیکھی, محمد حارث نام ہے ان کا, تو کل معلوم جبا کس کا ٹرپ ہے. تو میں نے اس کو رپلائی کیا, میں نے کہا میرا, اس سے کہا ان باکس آؤ. وہاں سے ہماری بات چیت ہوئی, واٹس ایپ پہ آئے. اس نے کہا کتنی سیٹس ہیں, میں نے کہا 12. اس نے کہا میرے پاس بھی 12 ہیں. وہ بھی ایک اور ٹور آپریٹر تھا جو آج بھی میرے ساتھ ہے, ہم اچھا دونوں کا واہ, آفس بھی ایک ہے, آج بھی ہم دن رات اچھا ساتھ ہوتے ہیں. اچھا واہ. تو ہم لوگوں نے ٹرپ مرج کیا اور بڑا اچھا ایکسپیرینس رہا. اور اس بندے نے مجھے اس ٹائم پہ گائیڈ کیا کہ کس طرح سے بکنگ دلاتی ہو. میں نے اس کو بتایا کہ اسٹیٹس لگا کے. میں نے کہا آپ کس طرح لاتے ہو؟ اس نے کہا میں سوشل میڈیا مارکیٹنگ کرتا ہوں. وہ سوشل میڈیا مارکیٹنگ کا بڑا ایکسپرٹ تھا. یہ کون سا ٹائم مہینہ چل رہا تھا اب؟ یہ وہی 2021 کا اسٹارٹ ہو گیا جی. ٹھیک ٹھیک. یہ حارث سے بھی, بلکہ ٹرولی پاکستان میں بھی میرے ساتھ آیا تھا, یہ لاسٹ جو اچھا آپ کا اچھا ایونٹ ہوا تھا اس میں. تو اس نے سوشل میڈیا مارکیٹنگ کے بارے میں بتایا, مجھے گائیڈ کیا کافی. اور اس کے بعد فیس بک پیج تو میں نے بنایا ہوا تھا, صرف فیس بک پیج ہی بنایا ہوا تھا. تو وہاں سے اس نے مجھے ایڈز وغیرہ لگانا سکھائے. ایڈز اس نے لگا کر دیا, بلکہ فرسٹ ٹائم ایڈ اسی نے لگا کر دیا. پھر وہاں ایڈ سے بڑا اچھا رسپانس آیا. اس ٹائم ایڈ سے بہت اچھا رسپانس آتا تھا کیونکہ کمپٹیشن نہیں تھا مارکیٹ میں. اور ہم نے پھر کنٹینیوسلی اس طرح سے اسٹارٹ کیا. آپ نے مینشن کیا کہ کمپٹیشن مطلب اب گریجولی اسپیشلی کووڈ کے بعد بہت زیادہ بڑھ گیا ہے, اسٹارٹ اپس کافی زیادہ اسٹارٹ ہو گئے ہیں یہ ٹریول کا. تو اس کے حساب سے مطلب آپ کو کیا لگتا ہے کہ مطلب واٹ میکس یو اسٹینڈ آؤٹ رائٹ ناؤ؟ آپ کا بزنس ابھی کس طرح سروائیو کیا ہے اتنے سال, اور ابھی تک ماشاء اللہ اتنا اچھا کیسے رہا ہے؟ اچھا, کمپٹیشن کی جہاں تک بات ہے, آہستہ آہستہ پھر جس بندے کو بھی پتہ چلتا ہے یہ ٹور لے کے جاتا ہے. ایون کہ میں اگر ایک ٹور لے کر جا رہا ہوں, 25 لوگ میرے ساتھ جا رہے ہیں, تو واپس آ کے میں 1 ہفتے بعد 2 ہفتے بعد دیکھتا ہوں انہیں 25 لوگوں میں سے 2-3 لوگ ایسے ہیں جو اپنی کمپنیز کھول کے بیٹھے. مطلب اتنی تیزی سے لوگ بڑھے. میرے کلائنٹس جو میرے ساتھ جا رہے ہیں وہ وہیں سے ایکسپیرینس لے کر اپنی کمپنیز کھول کے بیٹھ رہے ہیں. لیکن مجھے اس سے کوئی فرق نہیں پڑتا. میں نے بلکہ کوئی میرے سے ہیلپ کا بھی کہتا ہے, کوئی مجھے کہتا ہے مجھے گائیڈ کرو, تو میری یہی کوشش ہوتی ہے کہ میں اس کو جو میرا ایکسپیرینس ہے میں شیئر کروں, میں اس کو گائیڈ کروں. اور مجھے اس سے میں نے بہت سارے لوگوں کو گائیڈ کیا. اس طرح بہت سارے اپنے میرے دوست ہیں جو میری وجہ سے ٹورزم انڈسٹری میں آئے ہیں. آج بھی 50+ ایسی کمپنیز ہیں جو مجھے دیکھ کے اور میرے سے امپریس ہو کے لوگوں نے کمپنیز بنائی. اور مجھے اس چیز کی بڑی خوشی ہوتی ہے کہ وہ میرے سے ہیلپ لیتے ہیں, اور ایون مجھے ان کی وجہ سے کافی بزنس بھی ملتا ہے. ورڈ آف ماؤتھ سے. جی. اچھا اچھا. تو آپ کو ابھی واٹ میکس یو اسٹینڈ آؤٹ, مطلب RH ایڈونچرز کو کیا کی خصوصیت کیا ہے جو باقیوں سے مطلب اس کو زیادہ ہائی لائٹ کرتی ہے؟ اچھا, سب سے پہلے تو میں نے جو اسٹارٹ اپ لیا تھا وہ ہم لوگوں نے ایک اسٹینڈرڈ سروسز اور ایک نارمل ٹور کمپنیز کی طرح جس طرح سے باقی سارے اس کو سروسز دیتے ہیں ویسے ہی ہم لوگوں نے بھی اسٹارٹ اپ لیا تھا. پھر آہستہ آہستہ جب 2023 کی بات ہے, 2023 تک میں نے ایسے ہی کام کیا. اس کے بعد پھر جب کمپٹیشن بہت زیادہ بڑھنے لگ گیا اور یہ گروپ ٹورز میں بہت زیادہ کمپٹیشن آ گیا, تو ہم لوگوں نے اپنی جو مارکیٹ ہے وہ تھوڑی سی سوئچ کی. ہم نے گروپ سے ڈومیسٹک اور کارپوریٹ کی طرف آ گئے. تو اس میں یہ ہوتا ہے کہ باقی جتنی بھی کمپنیز ہیں, ابھی بھی آپ لاہور اسلام آباد کی اتنی زیادہ کمپنیز ہیں, آپ کسی کو بھی میسج کر کے آپ ایک کوٹیشن لو تو ان کو ایون یہ بھی نہیں پتہ کہ یار اس بندے نے اپنی کمپنی کے ٹور کے لیے مجھ سے کانٹیکٹ کیا, تو وہ اس کو وہی گروپ سروسز والی گروپ ٹور والی سروسز بھیجیں, لائک اسٹینڈرڈ سروسز بھیجیں. اب ایک کارپوریٹ کلائنٹ ہے, ایک سافٹ ویئر ہاؤس ہے, ایک کال سینٹر ہے, یا کوئی اور کمپنی ہے. میں نے چیزیس کے بھی ٹرپس کرائے ہوئے. تو جس طرح چیزیس ہے, اب چیزیس انہوں نے مجھ سے کانٹیکٹ کیا تو میں نے ان سے پوچھا آپ کو کس کیٹیگری کی سروس چاہیے, آپ جن کو ٹور کروانا چاہ رہے ہیں وہ کون لوگ ہیں. انہوں نے بتایا کہ ہمارا جو ایگزیکٹو اسٹاف ہے, لائک ہمارے جو جنرل مینیجرس ہیں, جو ہمارے فلور مینیجر ہیں, ہم ان لوگوں کو ٹورس کروانا چاہ رہے ہیں. تو میں نے ان کو ریکمینڈ کیا آپ ایگزیکٹو سروسز لیں ہماری. تو اب موسٹلی جتنی بھی کمپنیز ہیں وہ اسٹینڈرڈ سروسز ہی بیچ رہی ہیں. ان کے پاس جتنی بڑی سے بڑی کمپنی آ جائے وہ کہتے ہیں ہمارا یہ پیکیج ہے, ایک ہی پیکیج دیتے ہیں. تو ہم نے بیسیکلی میں نے اس کو کیٹیگرائز کر لیا, اسٹینڈرڈ الگ ہو گیا, ڈیلکس الگ ہو گیا, ایگزیکٹو الگ ہو گیا. لوگوں کو اس کا فرق سمجھایا. ٹھیک ہے, ہمارے پاس کوئی بھی کلائنٹ اگر کانٹیکٹ کرتا ہے تو ہم پہلے اس کو پورا اویئرنیس دیتے ہیں کہ کس طرح سے اسٹینڈرڈ سروسز میں کیا فرق ہے, ڈیلکس میں کیا ہے, ایگزیکٹو میں کیا ہے. تو جب اس طرح سے ہم لوگ دیتے ہیں تو وہ کلائنٹ بھی جو اس کا بجٹ ہوتا ہے اور جو چیز اس کو چاہیے ہوتی ہے اس کے اکارڈنگلی اس کو بھی کمپلیٹ سمجھ آتا ہے, اور اس کی ایکسپیکٹیشنز جو ہوتی ہیں وہ اور جو ریئلٹی ہوتی ہے وہ میچ کرتی ہے. ہاں, تو میں اسی پہ آ رہی تھی نیکسٹ کہ جیسے اگر آپ نے ایگزیکٹو کا پرائسنگ کر دیا, آپ نے ایگزیکٹو کا پیکیج بنایا ہے, اب آپ کے جو وینڈرز ہیں وہ تو آپ ایک تھرڈ پارٹی ہیں, تو وہ آپ کیسے کوالٹی مینٹین کرتے ہیں اور ریلائبلٹی اور اس میں کیسے انشور کرتے ہیں کہ وہ ڈلیور کریں, کیونکہ وہ اکاؤنٹیبل کس حد تک ہیں آپ کو؟
جی بہت اچھا کوشچن پوچھا آپ نے. اچھا ہمارے یہاں جو ہوٹل کے اسٹینڈرڈز ہیں وہ بھی ایسے کوئی خاص ان کے ریویوز یا ریٹنگ سسٹم نہیں ہے, نہ کوئی چیک اینڈ بیلنس ہے ان پہ, نہ کوئی اتھارٹی ہے کہ اس پہ پراپر چیک اینڈ بیلنس رکھے. ایون کہ اب کمراٹ کے میں نے بہت کم ٹورس کرائے ہیں, لیکن کمراٹ کے جو کمپنیز ٹورس کرواتی ہیں انہوں نے اپنی ڈیٹیلز میں لکھا ہوا ہے کہ ہم اسٹے کرا رہے ہیں پی سی کمراٹ میں. پی سی کمراٹ کیا ہے؟ پی سی کمراٹ وہاں پہ ایک چھوٹا سا ہوٹل ہے, ٹھیک ہے. تو اب جو آپ اگر ان سے ڈیٹیلز لے رہی ہیں تو آپ ان کی ڈیٹیل میں پڑھیں گے, واؤ ان کا اسٹے پی سی کمراٹ میں. آپ کمراٹ نہیں گئی کبھی تو آپ ان سے بکنگ کرا لیں گی, آپ کی ایکسپیکٹیشن پی سی والی ہوں یہ گی, میرے ساتھ ہوا ہے ٹھیک پرسنلی ہے. بھی. تو اب آپ ایکسپیکٹیشن پی سی کمراٹ والی پی سی والی لے کر جب جائیں گی, جب وہاں پہ جا کے کمراٹ میں پی سی دیکھیں گی تو آپ حیران ہو جائیں گے یہ پی سی کمراٹ ہے. نہیں تو آپ پھر کیسے اب اس کو کرتے ہیں کہ انشور کیسے کرتے ہیں کہ آپ کو اگر آپ کسی ہوٹل کے ساتھ کر رہے ہیں پارٹنرشپ یا اگر کہیں لے کے جا رہے ہیں تو آپ کیسے انشور کرتے ہیں کہ وہ اس طرح کے مسئلے نہ آئے اور کلائنٹ ہم کی لوگ ایکسپیکٹیشن. کلائنٹ کو سب سے پہلے 3 کیٹیگریز بتاتے ہیں, اسٹینڈرڈ, ڈیلکس, ایگزیکٹو. اب کلائنٹ کا جو بجٹ ہوگا, جو ایکسپیکٹیشن ہوگی, اس کو وہیں سے آئیڈیا ہو جائے گا کہ یار اگر میں اسٹینڈرڈ افورڈ کر سکتا ہوں تو میں اسٹینڈرڈ لوں گا, ڈیلکس افورڈ کر سکتا ہوں ڈیلکس, اور ایگزیکٹو. اب ان تینوں میں جو ڈفرینشیٹ ہے وہ ہم کلائنٹ کو بتاتے ہیں کہ اسٹینڈرڈ میں آپ کو صرف صبح کے ٹائم پہ گرم پانی ملے گا, ڈیلکس آپ لیتے ہیں تو آپ کو 24 آور گرم پانی, 24 آور سینٹرل ہیٹنگ اور ایک اچھا ایمبینس ملے گا ہوٹل میں. اور اگر آپ ایگزیکٹو لیتے ہیں تو اس میں آپ کو پی سی سرینا جیسے ہوٹلز ملے. تو یہ ٹرانسپیرنسی بیسکلی آپ جی مینٹین کرتے ہیں. بالکل, اور ساتھ ان کی پکچرز بھی ہم شیئر کرتے ہیں, اصلی پکچرس. جی اصلی پکچرز. تو آپ کے مسئلے مطلب آپ کو کیا اس میں فیس ہوئے ہیں ایز ٹور آپریٹر, ایز اے سی ای او آف اے ٹور آپریٹر؟ اچھا ابھی تو کوئی خاص ایشوز اس طرح سے فیس نہیں کرنے پڑتے کیونکہ کافی ایکسپیرینس ہو گیا, اور ہر ٹرانسپورٹر اسلام آباد کا یا لاہور کا کہیں کا بھی لوگ جانتے ہیں. تو اسٹارٹنگ میں یہ ایشوز فیس کرنے پڑے تھے کہ ایک دن ہم نے عید کے دوسرے دن کا ٹور آرگنائز کیا تھا. تو ہم عید کا پہلا دن تھا, اور بیسیکلی ہمارے پاکستانیوں کی بھی عادت ہے کہ آخری دن میں آ کے بکنگز وغیرہ کرواتے ہیں, اور پہلے کسی کو بھی نہیں آئیڈیا تھا. ہمارے پاس پہلے دن تک نا کوئی بھی بکنگ نہیں تھی ایسے. اب پہلے دن ہمارے پاس بکنگ آنا شروع ہوئی, ہم نے بھی اوپن رکھی ہوئی تھی, پیچھے ٹیم بھی بکنگ وغیرہ کر رہی تھی. تو وہ کرتے 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 ہمارے پاس 75 کا فگر پہنچ گیا. کہاں جا رہے تھے؟ شگران. شگران. یہ اس ٹائم کی بات ہے جب ایک ٹائم نران والا پورا روڈ بند ہوا تھا اور کافی رش ہو گیا تھا, تو سارے پیٹرول ختم ہو گیا تھا, سارے لوگ پھنسے ہوئے تھے ٹریفک میں. یہ اس ٹائم کی بات ہے. اچھا. اب میں نے 2 ٹرپس اپنے ارینج کیے ہوئے تھے. ایک شگران کا تھا عید کے سیکنڈ ڈے, اور میں نے سیکنڈ ڈے وہاں سے آ کے اور تھرڈ ڈے گنگا چوٹی جانا تھا. وہ 2 days کا ٹرپ تھا, اور وہ لاہور سے آ رہا تھا. تو اب ہم لوگوں کو یہ ایشو ہوا اس میں کہ ٹرانسپورٹ ہمیں نہ ملے. اچھا. عید کے پہلے دن 3 بجے پہلے دن ہم نے اپنے جتنے جاننے والے آپ تھے نے بک کر لیے 75؟ ہاں 75 لوگوں کو بک کر لیا ہم نے, یہی سوچ کے کہ مل جائے گی ٹرانسپورٹ. کوئی اتنا بڑا ایشو ہمیں لگ نہیں رہا تھا کیونکہ ہمیں آئیڈیا نہیں تھا اس ٹائم, بھی اتنا ایکسپیرینس نہیں تھا کہ عید کے دنوں میں کیا سینیریو ہوتا ہے. ہم نے بک کر لیا. جب عید قریب آئی تو 3 بجے ہم نے سب سے کانٹیکٹ کیا تو سب نے بولا جی گاڑی کھڑی ہے, ڈرائیور نہیں ہے, ڈرائیور چھٹی پہ عید کا دن ہے. تو ہم پریشان, ہم نے یہ کیا کہ 3 بجے ہم گئے فیض آباد, اس کے بعد پیر ودائی, جتنے بھی اڈے ہیں اور جتنے بھی یہ آفیسز ہوتے ہیں ٹرانسپورٹرز کے, وہاں گئے ہم لوگوں نے. جا کر پتہ کیا تو جس جگہ بھی جائیں ہمیں گاڑی ہی نہ ملے, کیونکہ عید کے دن تھے, ڈرائیور چھٹی پہ تھے, گاڑیاں کھڑی ہوئی تھی. کالز کر کے بڑی مشکل سے ہمیں واکنڈ سے 2 گاڑیاں ملی, اور صحیح زیادہ ریٹ پر. تو ایون کہ ابھی 2025 میں بھی اتنا ریٹ نہیں ہے ون ڈے کا جتنا اس ٹائم ہمیں 2023 میں ملا تھا. ہم نے کرا لی, مجبوری تھی. 2 گاڑیاں مل گئی. جی لاس میں گئے؟ نہیں لاس میں نہیں, ایک منٹ. 2 گاڑیاں ہم نے کرا لی. اس کے بعد ایک کوچر ہمیں نہ ملے. 3 بجے سے لے کر اگلے دن کے 3 بج گئے, 5 بجے ہمارا ڈپارچر تھا. 12 گھنٹے ہم نے کوئی جگہ نہیں چھوڑی, کوئی اڈا نہیں چھوڑا کہ ہمیں گاڑی مل جائے. ایک گاڑی ہمیں نہ ملے. ایون ہم نے 2 جو چھوٹے ہائیسٹ ہوتے ہیں وہ بھی بک کرانے کی کوشش کی, وہ بھی نہ ملے. تو 5 بجے ہم نے اتنی کالز کی تھی, میرا جو پیکیج ہوتا ہے وہ ختم ہو گیا. ایک دن میں نے 100+ کالز کی. 5 بجے مجھے ایک بندے کی کال آتی ہے کہ آپ نے گاڑی کے لیے کال کی تھی, ملی نہیں ملی. 5 بجے ہی وہ ٹرپ نکلنا. میں کہ نہیں ملی. کہتے ہیں گاڑی فری ہوئی ہے تو وہ بھجوا دوں. میں کہ بھجوا دیں فیض آباد. تو ابھی تک ایون کہ اگلے 10 منٹ میں ہم نے وہ ایک کوچر کے لوگ کینسل کر دینے تھے. تو وہ اللہ کی کرنی ایسی ہوئی کہ ہم نے اتنی محنت کی ہوئی تھی تو اللہ تعالیٰ کو بھی ترس آ گیا. تو اس کے بعد پھر ہم لوگوں نے وہ کوسٹر آئی اور لوگوں کو بٹھایا, اور بڑا اچھا وہ ایکسپیرینس رہا. لیکن واپسی پہ یہ ہے کہ ہم وہاں پہ اسٹرک ہو گئے ٹریفک میں,
اور ادھر لاہور سے دوسری گاڑی آنی تھی گنگا چوٹی کے لیے جس میں میں نے جانا تھا, اور سگنلز بھی وہاں پہ جیم ہو گئے بہت زیادہ رش کی وجہ سے, ان سے بھی کانٹیکٹ نہ ہو پائے. تو وہ بڑی, اس ٹائم ٹیم نہیں ہوتی تھی, بیسیکلی لمیٹڈ سے لوگ ہوتے تھے, ہم 3-4 لوگ کام کر رہے تھے اس ٹائم, پراپر ٹیم نہیں ہوتی تھی. تو اب تو خیر پراپر ٹیم میں اگر میرے سے کانٹیکٹ نہیں ہو رہا تو کسی اور سے کر لیں گے. تو وہ پھر میں فیض آباد وہ پہنچ گئے, انہوں نے میرا ویٹ کیا, پھر کانٹیکٹ ہوا ان سے, کوئی 2-3 گھنٹے انہوں نے ویٹ کیا, پھر میں آیا, پھر میں وہیں سے ایک گاڑی سے نکل کے دوسری میں گیا اور ہم گنگا چوٹی گئے اس طرح سے. اچھا, ویری انٹرسٹنگ بٹ آلسو ویری ٹرومیٹک ایکسپیرئنس. تو اس میں اب یہ کوئی سسٹمیٹک طریقہ نہیں ہے کہ جہاں سے آپ کو پتہ ہو کہ یہ گاڑیاں یہاں سے آپ ایکسیس کر سکتے ہیں یا یہاں سے آپ کانٹیکٹ کر سکتے ہیں, یا آپ کو انڈیویجول فون کالز کرنی پڑتی ہیں؟ کوئی آن لائن سسٹم نہیں ہے جس سے آپ کو پتہ ہے کہ یہ وینڈرز ہیں اور ان سے آپ کانٹیکٹ کر سکتے ہو, یا ایمرجنسی کیسز میں آپ ان کے پاس جا سکتے ہو؟ نہیں, ابھی تک تو پاکستان میں ایسا کوئی سسٹم نہیں ہے. ہمارے گنے چنے وینڈرز ہیں اسلام آباد میں, اور سم ٹائم سیزن کے پیک میں اگر انہوں نے لائک ہم نے 3 بجے کوئی کوسچن ان کو بولا ہوا ہے آج دن کے 3 بجے, تو شام کو ایسا ہوتا ہے کہ ان کو اتنی کالز آ جاتی ہیں کہ ریٹ آٹومیٹیکلی ہائی ہو جاتا ہے, تو ان کو اچھی آفرز آتی ہیں تو وہ اچھی آفرز پہ گاڑی وہاں بھیج دیتے ہیں, ہمیں ڈچ کرا دیتے ہیں. یہ بہت دفعہ ہمارے ساتھ ہوا ہے. تو پھر کیا کرتے ہیں؟ اور اس کے بعد پھر ایک دفعہ ہم نے, سردی تھی, سردیوں کا دسمبر کا مہینہ تھا, رات کو 3 بجے میں پتہ چلا ایک کوسٹر والا اپنا نمبر بند کر گیا اور 5 بجے ڈپارچر تھا. تو اس ٹائم میں اور میرے دوست, ٹائم گاڑی بھی نہیں ہوتی تھی, بائک پہ ہم لوگ گئے 26 نمبر فیض آباد ہر اڈے پہ جا کے ہم نے لوکل جو روٹ والی کوسٹر ہوتی ہیں اچھی کنڈیشن میں وہ ایک ڈھونڈی ہم نے بڑی مشکل سے اور بڑے زیادہ پیسوں میں. تو وہ ہم نے عزت بچانے کے لیے لاس میں ٹور کروایا. واہ. تو اس میں یہ ہوتا ہے کہ کلائنٹ کی ایکسپیکٹیشن پھر کبھی میچ نہیں ہوتی, اور وہ اگر جیسے وینڈر کی طرف سے لیک آف پروفیشنلزم ہو بیکاز اکاؤنٹیبلٹی نہیں ہے, تو پھر وہ آپ کیسے ہینڈل کرتے ہیں اس سچویشن کو؟ اس ٹائم ہوتا ہے, لیکن وہ میں نے آپ کو پہلے بھی بتایا کہ جو اچھی کنڈیشن میں روٹ والی گاڑی تھی وہ ہم نے وہ کرائی. تو آپ کی لک کام آ گئی ہے, فلوک تھا. ابھی تک ایسا ہوا نہیں, سم ٹائم ہو بھی جاتا ہے. ایک دفعہ ایسا ہوا کہ ہم نے 13 کوسٹرز عید پہ نکالی تھی, تو اس میں ایک کوسٹر جو تھی اس کا جو ٹائر تھا وہ سائڈ سے تھوڑا سا کریک تھا, اور وہ کلائنٹ نے کافی شور ڈال دیا اس پہ. تو اس ٹائم اور گاڑی ارینج کرنا مشکل تھی, تو بڑی مشکل سے اس گاڑی والے کو بھی ہم نے کہا کہ ابھی اس کے ٹائر چینج کرو. عید کا دوسرا دن تھا, شاپ بھی نہ ملے, پھر بڑی مشکل سے اس نے اسٹیپنی لگا کے تو گزارا کیا. ایسی بھی سچویشنز آتی ہے. ابھی بھی آپ موٹیویٹڈ کیسے ہیں؟ ابھی مطلب 5 سال آلموسٹ ہونے والے ہیں. 3 سال تقریباً مجھے, یہ میری 3 سال کی کہانی ہے. 2023 تک میں نے ایسے کام کیا ہے. اس کے بعد سے میں نے کارپوریٹ سیکٹر کی طرف موو کر لیا. ابھی جو ہمارے جتنے بھی کلائنٹس ہیں وہ کارپوریٹ لیول کے ہیں, جن کو پتہ ہوتا ہے کہ ہم نے 1 ہفتہ پہلے یا 10 دن پہلے ایڈوانس بکنگ کرانی ہے. اور اب ہمیں بھی اتنا آئیڈیا ہو گیا یار, اگر ہم نے کسی کے ساتھ زبان کی ہے یا کسی ٹرانسپورٹر کو ہم نے 15 دن پہلے بتایا تو وہ ہمیں ڈچ نہیں کرائے گا کم از کم, کیونکہ اس کو پتہ ہی ہمارے ساتھ 4 سال سے کام کر رہے ہیں. اور جو اسلام آباد کے گنے چنے اچھے ٹرانسپورٹرز ہیں, آپ ان کے ساتھ کام کریں, ان کو 10 دن پہلے ہم نے بتایا ہوتا ہے. ریٹ ان کا بالکل تھوڑا سا تیز ہوتا ہے, لیکن ہمیں پتہ ہوتا ہے کہ یار ریٹ بے شک 2000 تیز ہے, لیکن کم از کم ایٹ دی اینڈ یہ ڈچ نہیں کرائیں گے. ان نے جو کمٹمنٹ کی ہے اس پہ پورا اتریں گے. تو آپ کو مزہ آ رہا ہے؟ جی الحمدللہ مزہ آ رہا ہے. آپ نے کافی فارینرز کے ساتھ بھی ٹورز کیے ہیں. جی. وہ آپ نے کہاں, کون کون سی کنٹریز کے فارینرز تھے, انہوں نے آپ کو کیسے ریچ آؤٹ کیا, کہاں لے کے گئے آپ انہیں, کیسا ایکسپیرینس رہا؟ جی میرے پاس سوئٹزرلینڈ کے کچھ کلائنٹس آئے, فلپینس کے آئے, اس کے علاوہ یو کے انہوں نے کیسے آپ کو ریچ آؤٹ کیا؟ یہ سارے ریفرنس بیس تھے. کچھ ریفرنس بیس تھے, کچھ انسٹاگرام سے آئے. میرا انسٹاگرام پہ کافی ویڈیوز ٹرینڈنگ پہ گئی, وہاں سے کافی لوگوں نے ریچ آؤٹ کیا. اچھا ایک مزے کی اسٹوری میں آپ کو سناتا ہوں. فلپین سے ایک سولو گرل نے ٹریول کرنا تھا. وہ ایک میرا دوست تھا, دبئی میں جاب کرتا تھا, اس نے مجھے ریفر کیا. تو جب انہوں نے مجھے کانٹیکٹ کیا تو وہ بڑی پریشان تھی کہ یار پاکستان کے حالات صحیح نہیں ہے, لیکن مجھے پاکستان ٹریول کرنا ہے, کیونکہ ان کا ایک تھا کہ انہوں نے ساری کنٹریز دیکھنی ہے, ان کو شوق تھا پاکستان آنے کا. ہمارے جو فلپینس کے لوگ ہیں ان کی اور پاکستانیوں کی ویسے بھی ایک بڑی اچھی بنتی ہے. تو وہاں پہ انہوں نے جب مجھ سے کانٹیکٹ کیا تو میں نے ان کو بڑا اچھا ایک گائیڈ کیا, لیکن وہ ان کے کچھ کنسرن تھے کہ پاکستان کے حالات صحیح نہیں ہیں. میں نے ان کو بڑی مشکل سے, ٹریول کرنا تھا, ان کو سوات جانا تھا. میں نے ان کو بڑی مشکل سے کنونس کیا. پھر وہ مجھے ہر لائک ان کی اور میری کنورزیشن 15 دن پہلے چل رہی تھی ان کے ٹور سے. اب 15 دن پہلے وہ روز اپنا کوئی نیا کنسرن لے کے آ جائیں, فلانی جگہ پہ دھماکہ ہو گیا پاکستان میں,
اور اس کے بعد پھر میں ان کو بڑی مشکل سے کنونس کروں کہ نہیں یہ وہ والی سائڈ نہیں ہے, پاکستان بالکل سیف کنٹری ہے. پھر وہ کہیں جی میرے یہاں پہ کچھ کولیگز ہیں وہ کہہ رہے ہیں پاکستان نہ جاؤ, پاکستان آپ کے لیے سیف نہیں ہے. تو میں نے ان کو بڑی مشکل سے پاکستان کا پازیٹیو امیج, اور جو میرے ساتھ آلریڈی فورنرز جا چکے تھے ان کے ریویوز اور فیڈ بیکس دکھا کے میں نے ان کو موٹیویٹ کیا کہ آپ آئیں پاکستان وزٹ کریں. اور بڑا میں نے ریزنیبل سا پیکیج دیا صرف اس وجہ سے کہ ایک دفعہ یہ آ جائیں تو ان کے ریفرنس سے کافی لوگ آئیں گے. بیسکلی جو فرسٹ کلائنٹ ہوتا ہے اس سے کوئی خاص ہم کو آتے نہیں, پھر اس کے ریفرنس سے جو آتے ہیں. یہ آپ کی فرسٹ فورن کلائنٹ جی تھی؟ نہیں, یہ سیکنڈ اور تھرڈ کلائنٹ تھی, لیکن یہ فلپین سے فرسٹ تھی. اچھا اچھا. تو اس کے بعد بڑی مشکل سے انہوں نے مجھے پیمنٹ بھیج دی. اور اب پیمنٹ کا بھی یہاں پہ کوئی اس طرح سے نہیں ہے سسٹم کہ آپ باہر سے کوئی پیمنٹ منگوا رہے تو وہ کس طرح سے آپ کو بھیجیں. وہ مجھے کہیں میرے پاس یہ اکاؤنٹس ہیں, میں ان اکاؤنٹ میں بھیج سکتی ہوں, اور میں کہوں کہ میرے پاس ایسا کوئی اکاؤنٹ ہی نہیں ہے. تو پھر میرا ایک بڑا بھائی ہوتا ہے دبئی میں نے اس کے اکاؤنٹ میں پیمنٹ منگوائی, پھر بھائی نے مجھے وہاں سے ٹرانسفر کی. تو جب وہ پاکستان آنے سے 5 دن پہلے کی بات ہے تو عمران خان صاحب آ گئے. تو نہیں عمران خان صاحب نہیں, عمران خان صاحب کے فینز آ گئے. یہ ابھی جو لاسٹ واقعہ ہوا ہے تو یہ کون سا سال تھا؟ یہ 2024 تھا, 2024 تھا. اچھا 2024 یا 2025 تھا, کنفرم نہیں ہے مجھے. ہاں 2024 کا لاسٹ تھا, دسمبر چل رہا تھا. اچھا. تو اس ٹائم پھر انہوں نے مجھے 5 دن پہلے کہا جی روڈز بند ہو گئے, یہ ریلز آ رہی ہیں تو سارا اسلام آباد بند ہے, سارا پاکستان بند ہو گیا. اور واقعی میں ایسے ہی تھا. پھر بھی اس ٹائم یہ سین تھا کہ روڈ اوپن تھے, کنٹینرز روڈز پہ رکھ دیے گئے تھے اور تھوڑی تھوڑی جگہ جو تھی وہ اوپن تھی. میں ان کو اپنے گھر مطلب آتے جاتے ہیں اسلام آباد سے, میں یونیورسٹی سے آ رہا ہوں یا کہیں سے آ رہا ہوں, تو میں ان کو ساتھ ویڈیوز بھیج رہا ہوں, یہ دیکھو میں ٹریول کر رہا ہوں, روڈ اوپن ہے, ابھی بند نہیں ہوئے, جب بند ہوں گے میں آپ کو بتا دوں گا. لیکن بیچ میں مجھے بھی ٹینشن کہ پاکستان کے حالات کا کیا پتا کب بند ہو جائے. تو 2 دن رہ گئے تھے, ان کی فلائٹ تھی 2 دن بعد, اور ایئرپورٹ تک بند تھا, ایئرپورٹ کا کوئی راستہ ہی نہیں تھا. تو مجھے بھی ٹینشن. پھر وہ اللہ کا شکر ہے کہ اس سے پہلے ہی سارے جو روڈز وغیرہ ہیں وہ اوپن ہو گئے تھے, اور بڑی مشکل سے ان کو کنونس کیا, وہ آئی. پھر اس کے بعد جب ہم نے ان کو ایئرپورٹ سے پک کیا وہ بڑی گھبرائی ہوئی تھی کیونکہ سولو فیمیل تھی, ان کے لیے بڑا مشکل تھا ایسی کسی اور کنٹری میں جا کے, اور جن کا امیج اتنا برا ہو. اور وہ جب ان کو ہم نے اکوموڈیٹ کیا یہاں پہ اور بڑا اچھا ایک ٹور کرایا, تو وہ اتنا خوش ہو کر گئی, اتنا خوش ہو کر. اور مجھے ٹپ پتہ کتنی گئی دیکھ گئی, میں ان کے ساتھ خود گیا نا, تو مجھے ٹپ وہ 60,000 ٹپ دے کر گئی. اچھا واو. اور یہ کتنا لمبا تھا ٹور؟ یہ 4 days کا تھا, سوات کلام کا. اچھا ویری نائس. اور ان کا اتنا اچھا ایکسپیرینس تھا, لائک انہوں نے اس سے پہلے 10 سے 12 کنٹریز وزٹ کی ہوئی تھی, لیکن ان کا پاکستان میں سب سے بیسٹ ایکسپیرینس تھا. اور ہم لوگ بالکل ایک فرینڈلی اور بڑے اچھے سے ان کو ہم نے وہ اکوموڈیٹ کیا. اور اس کے بعد میرا لاسٹ ڈے جو تھا نا, میں بحریہ یونیورسٹی کا اسٹوڈنٹ ہوں, بحریہ یونیورسٹی سے گریجویشن کر رہا ہوں. تو جو لاسٹ ڈے تھا جب ان کو ایئرپورٹ ڈراپ کرنا تھا, تو اس دن میرا ایک کوئز تھا بہت امپورٹنٹ, تو میں ان کو اپنے ساتھ یونیورسٹی لے گیا اپنی کلاس میں. تو وہ بڑا ایک اچھا ایکسپیرینس رہا ان کے لیے کہ انہوں نے بھی بڑا انجوائے کیا کہ وہ پاکستان میں آ کے ہمارے ساتھ یونیورسٹی میں بھی میری کلاس میں آ کے بیٹھی ہے, میں کوئز دے رہا ہوں, میں اور میرا دوست تھے, ہم دونوں نے کوئز دیا جلدی. اور کوئز دے کے میم کو بولا میم اللہ حافظ, فلائٹ ہے ہم ان کو ڈراپ کرنے جا رہے ہیں. پھر ہم ان کو ڈراپ کر کے آئے ایئرپورٹ, تو بہت خوش گئی وہ, ان کی آنکھوں میں آنسو تھے جب وہ جا رہی تھی. نائس, دیٹس گڈ ٹو ہیئر. اور باقی آپ کے کون کون سے فارن کلائنٹس آئے ہوئے ہیں؟ اس کے علاوہ سوئٹزرلینڈ سے آئے تھے کچھ 3-4 لوگ تھے, اور اس کے علاوہ UK سے آیا تھا, ایک کپل آیا تھا, اور کافی سارے لوگ ہیں ابھی بھی. بلکہ ایک میرا ٹرپ گیا ہوا اسکردو فورنرس کے ہی ہے وہ بھی. اچھا. اور یہ آپ کی ان سے بات چیت انسٹاگرام پہ اب ہوتی ہے؟ موسٹلی انسٹاگرام سے یا ریفرنس بیس سے. جو لوگ میرے سے پہلے ٹریول کر چکے ہیں, بے شک وہ پاکستانی ہیں یا کہیں کے بھی ہیں, وہ لوگ ریفر کرتے ہیں. اچھا, آپ کا اگلے 3 سال میں جو ٹریولز ہیں, ایڈونچرز ہیں, اس کو آپ کہاں دیکھتے ہیں اور کیا چاہتے ہیں کہ امپروومنٹس آئیں؟ ایک تو آپ کے پرٹیکولر کمپنی کے اندر, اور پھر جو آپ کی جنرل انٹریکشن ہوتا ہے باقی وینڈرس کے ساتھ, یا جو آپ کے بزنس کا بیسکلی پارٹ ہے, حصہ ہے, لیکن وہ آپ کی بیسکلی کمپنی میں ڈائریکٹلی نہیں ہے. جیسے یہ آپ نے پولیٹیکل اسٹیبلٹی کی بات کی, یا آپ نے پیمنٹس کی بات کی کہ بینکنگ سسٹم کے مسئلے, یا کوئی ایک جگہ پہ وینڈرس جیسے ٹرانسپورٹیشن کے آپ کو نہیں پتہ ہوتا ہے کہ بہت لمیٹیڈ لوگ ہیں. تو اس کے علاوہ کیا آپ دیکھنا چاہتے ہو اور آپ اپنی کمپنی میں کیا چاہتے ہو؟ میری یہ کوشش ہے کہ جو ٹرانسپورٹ کی بات ہے, جہاں تک میری یہ کوشش ہے کہ میں اپنی ٹرانسپورٹ جلد سے جلد کروں ابھی بھی. بلکہ میں نے 1-2 گاڑیاں میرے پاس اپنی ہیں جو میں ٹورس پہ ہی یوز کرتا ہوں.
اور اس کے علاوہ کچھ میرے کزنز وغیرہ کی کچھ جو مطلب میرے بہت زیادہ ٹرسٹڈ لوگ ہیں ان کی گاڑیاں ہیں کچھ جو ہم زیادہ یوز کرتے ہیں, لیکن وہ بڑی لمیٹیڈ سی ہیں. میکسیمم ساروں کی ملا کے بھی نا 10 سے 15 گاڑیاں ہوں گی, وہ ہمارے پاس بہت لمیٹیڈ سی ہیں کیونکہ کلائنٹ جو ہے سیزن میں بہت زیادہ ہوتا ہے. تو اس کے بعد ہوٹلنگ والی سائڈ پہ جانے کا ارادہ ہے, کیونکہ جب یہ ساری چیزیں آپ کے اپنے انڈر ہوں, آپ کے اپنے کنٹرول میں, تو آپ کو پتہ ہوتا ہے کہ ہم نے یہاں پہ کتنے لوگوں کو اکوموڈیٹ کرنا ہے, اور یہ اپنا کلائنٹ ہے تو باہر اگر اپنا کلائنٹ یہاں پہ جا رہا ہے اپنے ہوٹل میں اور اپنی ٹرانسپورٹ پہ جا رہا ہے تو نہ کلائنٹ کو کوئی ٹینشن ہوگی نہ ہمیں کوئی ٹینشن ہوگی. ہمیں بھی پتہ ہے ہماری ٹرانسپورٹ ہے, ہماری ہوٹلنگ ہے, تو ہم لوگ جو کمٹمنٹ کریں گے وہ اس پہ پورا اتریں گے. اچھا, وہ یہ 3 سال کا پلان ہے. جی انشاءاللہ. ویری نائس, انشاءاللہ. اچھا, اگر ہاں, اور اس کے علاوہ آپ کو کیا چینجز ٹورزم انڈسٹری جو پاکستان کی ہے اس میں آپ کو کہاں پہ مطلب امپروومنٹس آپ کو لگتا ہے کہ 3 سال میں آ سکتے ہیں جو آپ کو پرسنلی بھی فائدہ دیں گے؟ پاکستان میں ابھی میرا خیال ہے ابھی آرمی نے تھوڑا سا اسٹارٹ اپ لیا ہے, ٹورزم کمپنی بھی بنائی ہے, اور کافی ساری ہوٹلنگ میں بھی کافی ساری جگہوں پہ انہوں نے ہوٹلز بنائے ہیں. تو میرا خیال ہے کہ اب پاکستانیوں کو بھی سمجھ آ گئی ہے کہ بہت ساری ایسی کنٹریز ہیں, آپ تھائی لینڈ کو دیکھ لو, اس کے علاوہ اور بھی بہت ساری کنٹریز ہیں جن کا پورا جی ڈی پی جو ہے وہ ٹورزم سے چلتا ہے. نیپال کا, جی نیپال کا, اور بہت ساری کنٹریز ہیں ایسی. شری لنکا. تو پاکستان بھی میرے خیال سے آہستہ آہستہ امپروو کر رہا ہے. ابھی یہ گرین ٹورزم کے نام سے کمپنی بنی ہے آرمی کی, اور وہ انہوں نے بڑا اچھا ایک انیشیٹو لیا, اور بہت اچھے انہوں نے ریزورٹس بنائے ہیں, بہت اچھے گیسٹ ہاؤس بنائے ہیں, نلتر میں, ہنزا میں, اسکردو میں, ہر جگہ پہ انہوں نے بڑے اچھے وہ. اس کی ریزنیبل جی پرائز ان کی تھوڑی سی ہائی ہے, لیکن وہ ایک سروسز دیتے ہیں. اب جو نارمل اسٹینڈرڈ کیٹیگری کے ہوٹلز ہیں وہ نہیں ہیں, وہ ایک ایگزیکٹو اور ڈیلکس کیٹیگری کے انہوں نے بڑے اچھے پورٹس بنائے ہیں, بڑی اچھی انہوں نے ایک ہوٹلنگ پرووائڈ کی ہے لوگوں کو. تو میرا خیال ہے امپرومنٹ کی طرف جا رہا ہے پاکستان. اور جو انکریز ان ای ویزاز وغیرہ ہے فار انٹرنیشنل ٹورسٹ, اس میں آپ کو کوئی نوٹس کیا ہے کہ زیادہ آنے لگ گئے ہیں لوگ؟ جی ابھی پاکستان میں بہت زیادہ فارنرز آنے لگ گئے ہیں ایز کمپیئر ٹو ہم 2020-21 میں جائیں تو. ابھی پاکستان میں ٹوٹل اس ٹائم یہ جو ٹائم پیریڈ ہے نا اپریل مئی کا, اس میں ٹوٹل فارنرز آتے ہیں. اور ہاں ابھی بہت زیادہ فارنرز اس ٹائم بھی نارتھ میں آئے ہوئے ہیں اور وہ انجوائے کر رہے ہیں. اچھا, ویری نائس. اچھا, اس میں اگر آپ کو کچھ چینج کرنا ہو ان ٹرمز آف ڈیجیٹلائزیشن, اور اس میں اگر آپ نے کوئی مطلب لوگوں کو ایک بیسک سسٹم جو جیسے فون کالز یا انسٹاگرام یا اس طرح ڈفرینٹ جگہوں سے جیسے کانٹیکٹ کرتے ہیں آپ, جیسے آپ کو پتہ ہے کہ فارن, جیسے آپ کے ساتھ خود ہوا کہ یہ فلپینو والی بھی جو لیڈی تھی انہوں نے آپ کو انسٹاگرام پہ ریچ کیا, یہ ریفرنس بیس تھا. تو اگر واٹ ڈو یو تھنک کہ کولابریشن کے لیے اگر ایک جنرل آن لائن پورٹل ہو جہاں پہ لوگوں کو انفارمیشن ایکسیس کی جا سکتے ہو یا وہ کر سکتے ہو, تو اس کے بارے میں آپ کو کیا لگتا ہے کہ کتنا آپ کا بزنس فردر امپروو کرے گا, یا کہاں پہ گیپس ہیں اس میں فی الحال؟ بالکل ایسے ہی ہے جیسا کہ میں نے آپ کو پہلے ہی بتایا کہ بہت ساری کنٹریز کا جو جی ڈی پی ہے وہ ٹورزم سے چلتا ہے. ان کنٹریز کی پوری اکنامکس جو ہے وہ ٹورزم کی وجہ سے گرو ہوتی ہے. تو پاکستان بھی اگر امپروو کرے, ہمارا کوئی اچھا سسٹم لے کر آئے, پاکستان بھی کوئی پورٹل ہو, کوئی لوگ آن لائن بکنگ کریں, اور اس طرح سے بہت امپرومنٹ آ سکتی ہے. پاکستان کا میرے خیال سے تو قرضہ بھی بہت جلدی اتر سکتا ہے. That's true. اگر ینگ انٹرپرینیورس کا آپ کوئی ایڈوائس دینا چاہو یا کوئی آپ ٹپس دینا چاہو کہ اپنا بزنس کریں؟ اچھا, ینگ انٹرپرینور کے لیے یہ ہے کہ کوئی بھی بزنس آپ کرتے ہیں, ضروری نہیں ہے ٹورزم کریں, کوئی بھی بزنس میں میرے خیال میں 3 سال آپ کو کسی بھی بزنس میں تھوڑی سی ہرڈلز آتی ہیں. ہمارے پاکستانیوں کا یہ مائنڈ سیٹ ہوتا ہے کہ وہ 1 مہینے یا 2 مہینے کسی بھی بزنس میں کام کر کے تو وہ کہتے ہیں نہیں پروفٹ نہیں. بھائی اسٹارٹنگ فیز میں نہیں پروفٹ ہوتا, میں نے بڑے لاس بھی اٹھائے ہیں. تو میں نے بڑے بزنس میں لاس بھی اٹھائے ہیں, کیونکہ لوگوں کا مائنڈ سیٹ بنا ہوتا ہے جابز والا کہ ہم کہیں جاب کریں تو ہمیں 50,000 منتھلی آتے ہی آتا ہے یا 60,000 منتھلی آتے ہی آتا ہے. لوگوں کا وہ مائنڈ سیٹ بنا ہوتا ہے, لوگوں کا یہی سوچ ہوتی ہے کہ ہم بزنس کریں گے تو بزنس میں بھی ایسے ہی ہے کہ ہمیں منتھلی بس جیسے ہی ہم نے اسٹارٹ کیا منتھلی ہمیں پیسے آنے لگے. تو ایسے نہیں ہوتا. میرے خیال میں کسی بھی بزنس میں آپ 3 سال صحیح طرح سے کام کرو تو اس کے بعد پھر آپ کو کوئی ٹینشن لینے کی ضرورت نہیں ہے, کوئی جاب کرنے کی ضرورت نہیں ہے. ابھی ایون میں اگر یونیورسٹی میں پڑھ رہا ہوں, میں نے فرسٹ سیمسٹر میں اسٹارٹ کیا تھا اپنا ٹورزم کا بزنس, آج میرا لاسٹ سیمسٹر ہے ابھی, تو مجھے یہ ٹینشن نہیں ہے. باقی میرے جو کلاس فیلوز ہیں ان کی طرح کے ابھی سارے سوچ رہے ہیں کہ یار ہم جاب کہاں کریں, ہم نے ڈگری تو کر لی ہے, اس کو کوئی اسکوپ ہی نہیں ہے. تو مجھے ٹینشن نہیں ہے, مجھے پتا ہے کہ میں نے ڈگری, اب بے شک میرا CGPA بڑا کم ہے لیکن مجھے جاب کی ٹینشن نہیں ہے.
تو آپ نے کس طرح مینج کیا تھا لیکن اپنے ایگزامس کو, اپنے پڑھائی کو, اپنے بزنس کے ساتھ؟ میرا ایک سیمسٹر ایکسٹرا لگ رہا ہے. وہ تو کافی اچھی ڈیل ہوئی پھر تو. ہاں میرا ایک سیمسٹر ایکسٹرا لگ رہا ہے, اس کے علاوہ باقی میں نے بڑے اچھے سے مینج کیا, بلکہ ایون میں نے اپنی یونیورسٹی سے میں نے اپنی یونیورسٹی کی جتنی فیسز دی وہ میں نے اپنی یونیورسٹی سے کما لی. اچھا, ابھی میں اپنی بحریہ یونیورسٹی کا ایک ٹرپ لے کر جا رہا ہوں جو ہمارے جو ڈپارٹمنٹ ہیں وہاں سے اپروو ہے. اچھا چلیں, تھینک یو سو مچ فار کمنگ آن ٹو دا پوڈ کاسٹ, اور آئی ہوپ کہ آپ کا انشاءاللہ بزنس فردر گرو کرے اور آپ مزید سکسیس دیکھیں. تھینک یو سو مچ. تھینک یو سو مچ. تھینک یو سو مچ فار ٹیوننگ ان, اینڈ آئی ہوپ کہ آپ ہماری ساری فردر ایپیسوڈس بھی دیکھیں. آپ کو یہ اس ایپیسوڈ پہ بھی مزہ آیا. سبسکرائب ٹو آور چینل اینڈ اسٹے ٹیونڈ. تھینک یو سو مچ.